السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ایوب ندیم کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام اسپیشل کلام ہے، میں اس کا آغاز ایک گزارش سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ادب معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادیب، شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار جو دیکھتا ہے وہی لکھتا ہے۔ یقیناً اس میں اس کا تخیل بھی شامل ہوتا ہے، اس کی تخلیقی قوت کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو بھی کشید کرتا ہے اپنے معاشرے سے کرتا ہے۔ افسانہ اور ناول، اس میں تو جو حقائق ہیں وہ ذرا بعد میں سامنے آتے ہیں، لیکن شاعری ادب کا وہ پہلو ہے جو فوری طور پر اپنے رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ادیب، شاعر جس بات کا اظہار کرتا ہے وہ شرپسندی نہیں ہے، وہ اس طرح کا احتجاج بھی نہیں ہے، وہ اپنی زمین سے بے وفائی بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی زمین سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اسے اظہار کی طاقت دینی چاہیے، اظہار کی اجازت ملنی چاہیے۔ اگر کھڑکی کھلی رہے گی تو حبس سے ہم بچے رہیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور یہ تمہید اس لحاظ سے بھی آج کے پروگرام سے جڑی ہوئی ہے کہ آج جو ہمارے پہلے مہمان ہیں وہ شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں اور دانشور ہیں۔ جہاں وہ ادبی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ان کے تجزیے بھی جرائد اور اخبارات کی زینت بنتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ملیے، وہ ہیں جناب اشرف جاوید۔ ہمارے دوسرے مہمان تدریس سے وابستہ ہیں، ایک سرکاری ادارے میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کی اہمیت ہے اور جو شناخت ہے جو انہیں قومی سطح پر متعارف کراتی ہے، وہ ہے ان کی شاعری اور ان کی تنقید۔ انہوں نے تنقید میں، شاعری میں اور ادارت کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ یقیناً ان کی باتوں سے محظوظ ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر محمد عارف کلیم۔ اشرف جاوید صاحب اور ڈاکٹر عارف کلیم صاحب، آپ دونوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوئی اور آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں آغاز کروں گا اشرف جاوید صاحب جی سر، آپ سے۔ جی آپ شاعر ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں، پھر آپ کے جو سیاسی تجزیے ہیں وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ گویا آپ کی نظر پورے معاشرے پر اور اس کی نبض پر ہے۔ آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک ادیب کو، ایک شاعر کو ملکی حالات سے، بین الاقوامی حالات سے اور لوگوں کے حالات سے واقف ہونا چاہیے؟ دیکھیے، زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے ساتھ اس کی ضرورتیں بدلتی ہیں۔ ایک دور تھا جب لاہور سے قصور بہت دور تھا۔ اب زمانہ ہے کہ لاہور سے امریکہ بھی بہت قریب ہے۔ ہم نے ایک پوری دنیا کو ایک ویلیج، ایک گلوبل ویلیج کی شکل دے لی۔ قربتیں پہلے سے بہت بڑھ گئی ہیں۔
نزدیکیاں بڑھ گئی ہیں ایک دوسرے کے حالات میں. یہ کیوں بڑھ گئی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے, انٹرنیٹ نے ہمیں آپس میں بہت قریب کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے. اب اتنی قربت میں اگر آدمی ایک دوسرے کے حالات سے, ایک دوسرے کی تکالیف پہ نظر نہ رکھے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو نہ سمجھے, تو یہ سارا کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. تو شاعر تو بنیادی طور پہ سب سے زیادہ حساس انسان ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ کی طرح شاعر کا وجود ہے, جس طرح وجود کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو آنکھ روتی ہے, جی ہاں, اسی طرح شاعر دنیا کے کسی حصے میں بھی ظلم ہو اس کو اپنی ذات پہ محسوس کرتا ہے. اشرف جاوید صاحب, اس کی مثالیں موجود ہیں. یعنی میر نے دل اور دلی کو ایک کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ داغ کے جو شہر آشوب ہیں, اور ناصر کاظمی کی شاعری دیکھیے کہ شہر در شہر گھر جلائے گئے, یوں بھی جشن طرب منائے گئے. بالکل صحیح. کیا کہوں کس طرح سرے بازار عصمتوں کے دیے بجھائے گئے. یہ تقسیم جب ہوئی تو اس پر رد عمل آیا. تقسیم کا عمل بھی, آپ نے تقسیم کا ذکر کیا, یہ عمل بھی بڑا کربناک اور تکلیف دہ تھا. ہم نے تو خیر پاکستان کو بنتے نہیں دیکھا, لیکن پاکستان کو 2 لخت ہوتے ضرور دیکھا ہے. ہمارا جو تجربہ ہے وہ ان لوگوں سے بڑا ہے جن لوگوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری ایج گروپ ہے, اس میں جو لوگ آئے انہوں نے, وہ زیادہ حساس لوگ تھے. انہوں نے معاشرے کو انفرادی سطح پہ بھی دیکھا, اجتماعی سطح پہ بھی دیکھا, دکھ کو ذات پہ بھی وارد کیا, دکھ کو قوم پہ بھی وارد کیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک تکلیف جو ہے وہ صرف ایک آدمی تک محدود رہی ہو. یہ ایک رویہ جو تھا وہ بدلتا چلا گیا, اور ہم جس طرح ایک دوسرے کے نزدیک آتے چلے گئے, ایک دوسرے کے دکھ کو, ایک دوسرے کے غم کو, ایک دوسرے کی تکلیف کو اسی سطح پر محسوس کرتے رہے. یہ ضرور ہوا کہ محسوس کرنے کی شدت کہیں کم رہی, کہیں زیادہ رہی. اچھا, میں نے آپ کی شاعری پڑھی ہے, تو آپ کی شاعری میں محبت تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو عصری ایک شعور ہے اور ایک حسیت ہے وہ بھی موجود ہے. متنوع شاعری ہے آپ کی, اس میں موضوعات بہت زیادہ ہیں, اور ہر طرح سے آپ نے اس کو شاعری کو ان مضامین کو اپنی شاعری میں برتا ہے. کتنے مجموعے آ گئے آپ کے؟ میرے اب تک کوئی 5 شعری مجموعے آ چکے ہیں. پہلا جو تھا وہ 87-88 میں آیا شاید, اس کا نام تھا نخل نوا. جی. اس کے بعد دوسرا مجموعہ کلام جو تھا وہ آنکھ پر خواب کے نام سے آیا. پھر تیسرا مجموعہ کلام جو تھا وہ داغ چراغ ہوئے کے نام سے آیا. داغ چراغ ہوئے, جی. ٹھیک ہے. چوتھا مجموعہ کلام جو تھا وہ میرا نشاط غم کے نام سے آیا. اور اب جو ریسنٹلی مجموعہ آیا ہے وہ اس کا نام بساط ہے. کیا ہے؟ بساط. یہ 5 شعری مجموعے جو ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کتابیں اور بھی ہیں؟ اس کے علاوہ تنقید پر بھی 2 کتابیں ہیں. میری تنقید پر 2 کتابیں ہیں. تحقیق پر میں نے مرزا داغ دہلوی کے پہلے مجموعہ کلام جو 1884 میں شائع ہوا تھا اس پہ میں نے کام کیا, اس کے حواشی لکھے, اس کا میں نے دیباچہ لکھا, آفتاب داغ. اس کا میں نے دیباچہ لکھا. اس کو پھر میں نے اس کی جو املا اس وقت کی تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی, اس کو ٹھیک کیا, اس کو صحیح کر کے, تو اس کو میں نے اپنا دوبارہ سے. وہ آپ کی کتاب بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہے. جی ہاں, بہت کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور داغ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. ڈاکٹر عارف کلیم صاحب سے کچھ باتیں اب ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے ایم اے میں بھی تھیسس لکھا, پھر ایم فل میں بھی تھیسس لکھا, پھر جب آپ نے ڈاکٹریٹ کی تو اس میں بھی آپ نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا. تو ذرا بتائیے کون کون سے تحقیقی مقالے آپ نے لکھے؟ ماسٹر جو ہے وہ تو میرا چونکہ اورینٹل کالج سے ہے, تو ایم اے کا جو میرا ریسرچ ورک ہے وہ مجید امجد کے کلام پہ ہے. اور ایم اے کا جو ہے
اور ویسے تو ظاہر ہے مجید امجد ایک بڑے ان شاعر پہ ہیں تو جی جی اور بڑا کام ہوا ان پہ، لیکن میرا اس دور میں 96 میں 96 میں اس حوالے سے یہ بڑا یونیک قسم کا کام تھا کہ مجید امجد کا وہ جو دور آخر کا کلام تھا، جو 1968 سے 74 ان کی وفات تک کا معاملہ ہے، تو اس میں انہوں نے ایک خاص بحر میں، ایک خاص آہنگ میں، ایک خاص موڈ میں وہ جو نظمیں لکھی ہیں اور بڑی پیچیدہ اور بڑی گہرائی کی حامل ہیں. تو ڈاکٹر سہیل صاحب کے ڈاکٹر سہیل احمد ڈاکٹر سہیل احمد خان، جی جی اللہ تعالیٰ ان کی معاف فرمائے. جی بڑا نام ہے جی ان کا، اورینٹل کالج کے شعبہ اردو میں ان کا بڑا نام جی ہے. تو انہوں نے مجھے اس پر کام کرنے کی ترغیب دی اور بس ان کی مدد سے پھر ان کی پھر ایم فل کا آپ کا کس پہ کیا موضوع تھا؟ جی ایم فل جو ہے وہ ادیم ہاشمی پہ، ادیم ہاشمی کی غزل پہ. یہ میرا گورنمنٹ کالج سے کام ہے. اچھا، میں پھر وہ یعنی آپ نے چھوڑ دیا اپنا اورینٹل کالج اور آپ جی سی چلے گئے. جی تو اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ صدر شعبہ جی سی ہو گئے، ہاں گورنمنٹ کالج میں وہ چلے گئے تھے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. ہاں جی، تو ہم چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی میں مزید کام کیا جائے. اچھا، محبت تھی اصل میں سہیل صاحب سے. جی جی، یہ تو وہ محبت آپ کو کھینچتی ہوئی جی سی یو لے گئی. بالکل ایسے ہی. اچھا، ادیم ہاشمی بہت اچھے شاعر تھے. جی جی بالکل. اچھا، ادیم ہاشمی کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا اور آپ سے بات کروں گا کہ ادیم ہاشمی شاعر تو بہت اچھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. سنا ہے ان کے دباچوں میں بہت گلے شکوے بھی ہیں ان کی کتابوں کے، اس پہ کچھ اس حوالے سے بات کریں گے؟ بلکہ بعض لوگ جو ہیں وہ شاید ان کی غزلوں سے زیادہ ان کے دباچے پڑھ کے لطف اٹھاتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پر وہ ناقدری کے وہ کیا کہنا چاہیے شاکی تھے کہ میں ایک جینون شاعر ہوں یا جو میرا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق میری ریکگنیشن نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. اور اس عہد میں احمد ندیم قاسمی صاحب اور ان کے آپ کہہ لیجیے کہ ایک مخصوص ان کا گروپ تھا جی، تو وہ سرکاری اداروں پر، میڈیا پر، ان کے ادیم ہاشمی صاحب کے بقول، جی جی بالکل ان کے بقول، تو میڈیا پر، اخبارات پر وہ ان کے بقول مسلط تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میرے جیسا شاعر جو ان کا کوئی کاسا لیس نہیں بن سکتا، وہ ایک جینون ہے، آزاد فضاؤں میں، یعنی اس گروپ سے وابستہ نہیں ہے، تو اسے سرکاری اداروں میں وہ پذیرائی نہیں مل رہی، میڈیا پر بھی وہ پذیرائی نہیں مل رہی. اچھا، یہ تو تقریباً جو جتنے بھی ہمارے اچھے شاعر گزرے ہیں ان سب کو یہ گلہ رہا ناقدری کا اپنے اپنے زمانے میں. اور اس میں مطلب کچھ چیزیں تھوڑی حد تک چلیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ادیم ہاشمی نے کو 100% جو باتیں کہی ہیں وہ صداقت پر مبنی ہیں، لیکن بہرحال کچھ اس میں ایلیمنٹ جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں. یعنی آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں مثال کے طور پر انہوں نے اپنی پہلی کتاب کا مسودہ جو ہے وہ دباچے کے لیے احمد ندیم قاسمی صاحب کو دیا. وہ کم و بیش سال 2 سال تک جو ہے وہ پڑھا رہا، انہوں نے اس پر کچھ نہیں لکھا. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، جی جی پی ایچ ڈی کی طرف آتے ہیں. پی ایچ ڈی میں اچھا یہاں میں اگر تھوڑی سی مجھے اجازت ہے، مجھے بھی ادیم ہاشمی سے ملنے کا اتفاق رہا اور وہ فنون میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. ادیم ہاشمی صاحب خاصے جذباتی آدمی تھے، وہ فنون آتے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، ملتے تھے اور فنون میں وہ ایک تواتر کے ساتھ شائع ہو گئے. جی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اتنی شفقت کے باوجود کہ ندیم صاحب نے انہیں فنون میں ایک تسلسل کے ساتھ شائع کیا. وہ دور ایسا تھا کہ جو ایک بار فنون میں چھپ جاتا تھا نا، شائع ہو جاتا تھا، اس کو شاعر ہونے کی سند. جی ہاں، اس دور میں تو ایسے ہی تھا. قاسمی صاحب نے اور اوراق جو تھے یہ 2 بڑے جرائد تھے، ادبی جرائد تھے. تو فنون کی اپنی ایک حیثیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ قاسمی صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی کہ جو ایک چھتنار درخت کی مانند تھی. آپ نے آپ کے ساتھی آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں بہت سارے لوگ تھے. مجھے خود ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں آپ کو حیرت کی ایک بات بتاؤں کہ ہمارا وہ اپنا زمانہ سیکھنے کا زمانہ تھا. میں کوئی نہ کوئی سوال لے کے جاتا تھا کہ میں ایک
قاسمی صاحب سے یہ بات پوچھوں گا، لیکن وہاں جو دوست بیٹھے ہوتے تھے، مثلاً کبھی احمد فراز صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کبھی اختر حسین جعفری صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کبھی حفیظ طائب صاحب بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کوئی اور سینئر شاعر بیٹھا ہوتا تھا، تو ان کی آپس میں جب گفتگو ہوتی تھی نا تو ہم مؤدب ہو کے سنتے تھے، اور کم از کم میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو میں نے ان سے سوال کرنا تھا، تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میرے دل میں ہے۔ تو قاسمی صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح سے زیادتی نہیں کی، ادیم صاحب کو ایک سطح پہ آ کے نا جب وہ باہر گئے امریکہ چلے گئے، امریکہ، ان دنوں میں ندیم صاحب کا اور اس کے ساتھ کوئی وہ بھی ان کے ایک رویے کی بنا پہ کوئی اختلاف ہوا، پھر انہوں نے وہ اپنے دل میں گرا باندھ لی۔ جی ہو سکتا ہے، دیکھیے ہم تو ذاتی طور پہ ہمارے بزرگ تھے احمد ندیم قاسمی، اور وہ بہت اہم شخصیت ہے، ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں، جس طرح ان کی قدر کرتے ہیں ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب کی قدر کرتے ہیں، باقی بھی منیر نیازی صاحب، قتیل شفاعی صاحب، سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا اور وہ اس کی آپ نے وضاحت بھی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم جاتے ہیں ایک وقفے پر، دوبارہ حاضر۔ خوش آمدید ناظرین، اور اب ہم کلام سے آغاز کریں گے۔ اشرف جاوید صاحب سے ان کا کلام سنتے ہیں، ان کی شاعری سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی ارشاد۔ کہ غم بہار سے جور خزاں سے آگے ہے، واہ، غم بہار سے، غم بہار سے جور خزاں سے آگے ہے، میری کہانی تیری داستان سے آگے ہے۔ واہ جی واہ واہ واہ، میری کہانی تیری داستان سے آگے۔ غم بہار سے جور خزاں سے آگے ہے، میری کہانی تیری داستان سے آگے ہے، نہیں ہے سود و زیاں کا معاملہ اس میں، واہ، نہیں ہے سود و زیاں کا معاملہ اس میں، یہ کار عشق ہے سود و زیاں سے آگے ہے۔ واہ واہ، جدائی سہنا خاموشی سے دیکھتے رہنا، واہ واہ، جدائی سہنا خاموشی سے دیکھتے رہنا، سلیقہ ضبط کا آہو فغاں سے آگے۔ واہ، کیا کہنا۔ کوئی بلاتا ہے اس پار سے تواتر سے، کوئی بلاتا ہے اس پار سے تواتر سے، جہان اور بھی اس خاکدان سے آگے ہے۔ واہ جی واہ، بے شک۔ غبارے گل ہے کہ خوشبو سفر پہ نکلی ہے، واہ، غبارے گل ہے کہ خوشبو سفر پہ نکلی ہے، بگل بجاتی ہوا کارواں سے آگے ہے۔ کیا کہنا۔ غبارے گل ہے کہ خوشبو سفر پہ نکلی ہے، بگل بجاتی ہوا کارواں سے آگے ہے، جو سوچتا ہوں تو لگتا ہے درمیاں کوئی ہے، واہ واہ واہ، جو سوچتا ہوں تو لگتا ہے درمیاں کوئی ہے، جو دیکھتا ہوں تو کچھ درمیاں سے آگے ہے۔ واہ واہ، جو سوچتا ہوں تو لگتا ہے درمیاں کوئی ہے، جو دیکھتا ہوں تو کچھ درمیاں سے آگے ہے، ہوائے شام کی دیمک دیا بھی چاٹ گئی، واہ، ہوائے شام کی دیمک دیا بھی چاٹ گئی، یہ رائے گانی شب رائے گاں سے آگے ہے۔ ہوائے شام کی دیمک دیا بھی چاٹ گئی، یہ رائے گانی شب رائے گاں سے آگے ہے، سلگتا رہتا ہے یادوں کا آئینہ خانہ،
سلگتا رہتا ہے یادوں کا آئینہ یادوں خانہ، کا آئینہ خانہ، خانہ، تپش وصال کی ہجر تپاں سے آگے واہ، آگے ہے، واہ کیا جی بات۔ واہ۔ سلگتا رہتا ہے یادوں کا آئینہ خانہ، تپش وصال وصال کی ہجر تپاں سے آگے ہے، غم بہار سے جوہر خزاں سے آگے واہ ہے، واہ واہ، میری کہانی تیری داستان کہاں سے سے واہ، آگے ہے۔ واہ، کیا- ڈاکٹر عارف کلیم صاحب، آپ نے ادارت کا کام بھی کیا اور آپ ایک ادبی جریدہ تھا سیارہ، اس کے شریک مدیر رہے۔ جی، کیسا تجربہ تھا یہ آپ کی زندگی کا؟ یہ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجربہ ہے یہ میری ساری ادبی زندگی پر محیط ہے، کہ بطور طالب علم جب ہم اورینٹل کالج میں تھے تو اس وقت سے ہی حفیظ الرحمان حسن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہے وہ تعلق بنا، اور پھر وہاں مستقل طور پر بیٹھنا اور جو فن ادارت ہے اس کے رموز کو سیکھنا، اور اسی ادارے میں پھر بڑے نامور ہستیاں شاعر حضرات آیا کرتے تھے، ادیب، ان سے ملاقاتیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سیارہ میں نامور لوگ چھپتے تھے، جی جی بالکل، ان کا انتخاب، پھر ان کو ترتیب دینا حفظ مراتب کے اعتبار سے یہ دشوار ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو حفیظ صاحب کی وہ ادارت میں، ان کی رہنمائی میں، وہ جو میں نے وہاں سیکھا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ساری زندگی کے لیے رہنما ہے، اور جو پختگی، جو کلام کو تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھنا، ایک مدیر کی نظر سے دیکھنا، پھر اس کو ترتیب، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس ادارے اس کی دین ادبی ہے۔ جریدے کی ابتدا تو نعیم صدیقی صاحب نے جی جی کی بالکل، تھی، نعیم صدیقی اس کے بعد حفیظ الرحمان حفیظ حسن الرحمان صاحب حسن صاحب کے۔ جی آپ کا کلام سنتے جی ہیں، میں جی ارشاد کیجیے۔ حمدیہ اشعار سے آغاز کرتا جی۔ ہوں سر۔ مناجات ہیں۔ سرے لوح زیست عبارتیں تیرے سامنے، واہ، سرے لوح زیست عبارتیں تیرے سامنے، دل بے نوا پہ قیامتیں تیرے سامنے، واہ واہ، میری خواہشوں، میری منزلوں کو وجود بخش، واہ، میری خواہشوں، میری منزلوں کو وجود بخش، میری عمر بھر کی مسافتیں تیرے سامنے، واہ واہ واہ، کسی ساعت ثمر آفریں کا نزول ہو، واہ، کسی ساعت ثمر آفریں کا نزول ہو، میری جان گداز ریاضتیں تیرے سامنے، واہ جی واہ واہ، اور آخری شعر ہے کہ کوئی آفتاب جو صبح نو کا امین ہو، کوئی آفتاب جو صبح نو کا امین ہو، دل منتظر کی عبادتیں تیرے سامنے، واہ واہ واہ۔ اشرف جاوید صاحب، آپ کا رشتہ کتاب سے بہت مضبوط رہا ہمیشہ۔ آپ ایک نجی یونیورسٹی میں شعبہ کتاب سے یعنی پبلیکیشن سے وابستہ رہے، پھر آپ ایک ادارے سے، اشاعتی ادارے سے بھی وابستہ ہیں، ساری عمر کتاب کی محبت میں گزار دی، کیا لطف آیا؟ میرا کنسیپٹ جو ہے نا اس معاملے میں بہت مختلف ہے، شاید آپ حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ سبحان اس کے سبحان اس وقت جی، کوئی اس کتاب سے نہ مراد اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب تھی، لیکن میں نے اس کو صرف کتاب کے معنوں میں لے لیا۔ میں نے کہا کہ اگر کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو جو بندہ کتاب سے جڑ جائے گا وہ بھی اس کی حفاظت، اس کی حفاظت میں آ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے، واہ واہ۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جن اداروں کے ساتھ کام کیا وہاں میں نے ایڈیٹنگ بھی کی، بطور ایڈیٹر بھی رہا، ایک کام کیا، پبلیکیشن کا بھی کام کیا، اب بھی کر رہا ہوں۔ تو میں نے کتاب کو، آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ کے ہاں عشق جو ہے وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ معاشرتی مسائل بھی ہیں اور معروضی حالات بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا عشق جو ہے نا وہ یک رخا نہیں ہے،
ابتدا تو اس کی اسی طرح ہوئی جس طرح سب کی جی ہوتی ہے جی، کلاسیکی غزل سے جس طرح ہم جس طرح ہم شروع آتے ہیں کرتے ایک حسین چہرہ یا کوئی ایک حسین منظر یا کوئی ایک ایسی خوبصورت چیز جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی لپیٹ میں حسن متاثر کرتا ہے، جی متاثر کرتا ہے. لیکن میں نے یہ حسن صرف ایک جن سے مخالف میں نہیں دیکھا، میں نے یہ حسن جو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نظاروں میں اور اپنا مناظر میں سمٹا ہوا ہے، مجھے وہ دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی. میں نے یہ حسن سب سے زیادہ عورت سے بھی زیادہ کتاب میں دیکھا. واہ واہ واہ. اس سے بہتر آپ کا دوست کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہے. آپ بالکل اگر اس کے ساتھ وقت اپنا گزارتے ہیں تو یہ آپ کو ایک با وفا دوست سے زیادہ تحفظ دیتی ہے. دوست تو آپ کو چھوڑ جاتے ہیں نا، کتاب نہیں چھوڑتی. کتاب نہیں چھوڑتی. ہاں اس سے آپ بہت کچھ میں رات ایک اپنے میں نے ایک غزل لکھی، اس میں ایک شعر تھا کہ مشکل پڑی تو چل دیے ایک ایک کر کے دوست. واہ واہ واہ. مشکل پڑی تو چل دیے ایک ایک کر کے دوست، ایک کر کے دوست، بدلے جو دن عدو بھی حمایت میں آ گئے. واہ بدلے جو دن تو عدو بھی حمایت میں، عدو بھی حمایت میں آ گئے. کچھ اور کلام ہو میں پیش کرتا ہوں. ہاں یہ بھی ایک تازہ اپنا غزلوں میں سے ہے. یادوں کی برف باری نے مفلوج کر دیا. واہ واہ. یادوں کی برف باری نے مفلوج کر دیا. یادوں کی برف باری نے مفلوج کر دیا. حالات کی طرح ہیں خیالات شل پڑے. واہ واہ واہ. یادوں کی برف باری نے مفلوج کر دیا. حالات کی طرح ہیں خیالات شل پڑے. اور لگتا ہے چھاؤں شہر کی مجھ سے گریزاں ہے. واہ. لگتا ہے چھاؤں شہر کی، چھاؤں شہر کی مجھ سے گریزاں ہے. بیٹھوں جو آ کے سایہ دیوار چل پڑے. واہ. بیٹھوں جو آ کے سایہ دیوار چل پڑے. لگتا ہے چھاؤں شہر کی مجھ سے گریزاں ہے. بیٹھوں جو آ کے سایہ دیوار چل پڑے. اور اللہ کرے تعلق خاطر بنا رہے. واہ 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 واہ. اللہ کرے تعلق خاطر بنا رہے. اللہ کرے تعلق خاطر بنا رہے. اس کے تئیں نہ آج ہو کام اور نہ کل پڑے. نہ کل پڑے. واہ واہ. اللہ کرے تعلق خاطر بنا رہے. اس کے تئیں نہ کام ہو آج اور نہ کل پڑے. ممکن ہے رابطہ ہو کوئی بات چل پڑے. واہ 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 واہ. بجھتا ہوا چراغ دوبارہ سے چل پڑے. جی ڈاکٹر عارف کلیم صاحب اب بلا تمہید اپنے کلام سے. جی میں غزل کی چند شعر پیش کرتا ہوں. جی بلا تمہید اور بلا سوال. جی جی. گلیوں میں ہم رولے خس و خاشاک کی طرح. واہ. گلیوں میں ہم رولے خس و خاشاک کی طرح. ارزاں رہے وفا میں ہوئے خاک کی طرح. واہ واہ واہ. نبضیں بھی ڈوبنے لگیں سانسوں کے ساتھ جب. نبضیں بھی ڈوبنے لگیں سانسوں کے ساتھ جب. دھڑکا بدن میں وہ دلے بے باک کی طرح. واہ واہ واہ. کب تک تیرے جمال سے دامن بچائیں گے. کب تک تیرے جمال سے دامن بچائیں گے. ہر سمت ہے تو خیمہ افلاک کی طرح. ویرانیاں بھی ساتھ تیرے خیمہ زن ہوئیں. ویرانیاں بھی ساتھ تیرے خیمہ زن ہوئیں. اترا تو دل میں موسم صفاک کی طرح. واہ. اور شعر دیکھیے جی. دل ڈھونڈتا ہے تیرے کفے پاک نقش میں. واہ. دل ڈھونڈتا ہے تیرے کفے پاک نقش میں. خوش رنگ زندگی تیری پوشاک کی طرح. واہ واہ. اور مقترض کرتا ہوں جی. پل پل کا اضطراب
فغاں سسکیاں کلیم. کیا کہنے. پل پل کا اضطراب فغاں سسکیاں کلیم. گزری یہ عمر شام المناک کی طرح. پل پل کا اضطراب فغاں سسکیاں کلیم. گزری یہ عمر شام المناک کی طرح. گلیوں میں ہم رلے خس و خاشاک کی طرح. ارزاں رہے وفا میں ہوئے خاک کی طرح. واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھی نشست رہی. جناب اشرف جاوید صاحب اور ڈاکٹر عارف کلیم صاحب، آپ دونوں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. باتیں تو چاہتا ہے بہت کی جائیں اور بہت سی باتیں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن پھر سلسلہ جاری ہے. آپ کو پھر کسی وقت زحمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام ہو. ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اس لیے کہ مکالمہ ضروری ہے، اور مکالمہ بہت سی خدشات کو، بہت سے شکوک کو، بہت سے شبہات کو ختم کر دیتا ہے. اگر یہ مکالمہ ہمارے معاشرے میں ہو، ہمارے ادب میں ہو، ہماری سیاست میں ہو، غرض زندگی کے ہر شعبے میں ہو، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مکالمے کے لیے اپنا دروازہ کبھی بند نہ کیجیے کہ مکالمہ راستہ دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.